سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، منظور پشتین نے تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے یہ پشتون قومی جرگہ عدالت یہ بلائے 11 اکتوبر کو، اور اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت بھی دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں چونکہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو اہم سیاسی جماعتیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس کو بڑی اکثریت حاصل ہے اسمبلی فلور پہ، حکومت بھی ان کی ہے، وہ جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی اور ایم الولی کی اے این پی، یہ تقریباً تینوں جماعتیں ناراض بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، مرکز سے بھی، حکومت سے۔ ان جماعتوں کو بھی دعوت ملی، تو ظاہر ہے کہ یہ جماعتیں تو ووٹ مانگتی ہیں، ایک ناراضگی موجود ہے، خصوصاً ان فاٹا ڈسٹرکٹس میں جو پہلے 7 ایجنسیاں تھیں، جس میں شمالی جنوبی وزیرستان، خیبر اورگزائی ممند اور باجوڑ ایجنسیاں تھیں، وہ پھر فاٹا ڈسٹرکٹ بنے۔ وہاں پر تو ایک شدید ناراضگی بہرحال ہے، دوسرے علاقوں میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ جزوی طور پر ہے، وہاں فاٹا ڈسٹرکٹ میں ذرا زیادہ ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منظور پشتین نے جرگہ بلایا اور اس نے سیاسی جماعتوں کو دعوت دی، یہ دعوت پی ٹی آئی کو بھی ملی۔ ان تمام جماعتوں نے اسی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور عمومی طور پر سیاسی جماعتیں جاتی بھی ہے اس طرح کے دعوت ملنے پر۔ اب پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ ان کی بات ہوئی، ملاقات ہوئی منظور پشتین کی، لیکن اس ملاقات کے 24 گھنٹے کے اندر خیبر ایجنسی جو اب خیبر ڈسٹرکٹ ہے، بالکل پشاور سے ملحقہ، یعنی افغان بارڈر اور پشاور کے درمیان، وہاں پہ ان کا کوئی پروگرام تھا اور وہاں پہ پولیس نے چڑھائی کر دی۔ تو یہ بتایا جائے کہ ایک طرف تو علی امین گنڈاپور یا پی ٹی آئی ان کے جرگے میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ان کو پولیٹیکل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، دوسری طرف ان پہ پولیس چڑھائی کر رہی ہے۔ اگر یہ پولیس ہم کہیں کہ علی امین کے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر نہیں ہوا، تو بھئی وزیر اعلیٰ کے حکم پر نہیں ہوا تو جب وہاں سے روز آپ جلوس لے کر آتے ہیں تو آپ کے ساتھ پولیس ہوتی ہے، وہ بھی تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آتے ہیں، وہ بھی تو آپ مرکزی حکومت کے خلاف، وہاں آپ کی بات مانتے ہیں اور یہاں آپ کی بات نہیں مانتے، تو یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ایک کنفیوژن کا شکار ہے، اور رہی منظور پشتین کا جو ان کا سٹانس ہے یا جو آگے انہوں نے کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کسی اور سمت جانے لگے ہیں، ان کے سیاسی انٹرسٹ کسی اور طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے رویے میں بھی ایک تبدیلی کی جھلک نمایاں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے 2-4 دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن ایک کنفیوژن ہے اس کے حوالے سے۔ دیکھیں، مولانا کنفیوژن کا شکار بالکل نہیں ہے، یہ تاثر غلط ہے کہ مولانا کنفیوز ہیں۔ مولانا بالکل کلیئر ہیں۔ مولانا کے لیے سب سے بڑا جو سیاسی مسئلہ ہے وہ مرکزی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے جو کانسٹیٹوئنسیز تھے، خصوصاً پشتون بیلٹ میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، ان کو پی ٹی آئی لے اڑی گزشتہ 8-10 سال سے، اور مولانا ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی حمایت بہت شنگ ہو گئی ہے، خصوصاً پارلیمان کے اندر ان کی نمائندگی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور اس کو کس نے اڑایا، کس نے اس کو اپنے قبضے میں لیا؟ وہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہے، ظاہر ہے کسی اور سیاسی جماعت نے بھی نہیں کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے۔ تو نیچرلی جب ہم فطری طور پر ایک مخصوص زاویے سے دیکھتے ہیں تو مولانا کی سب سے بڑی مخالفت فطری طور پر پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ یعنی ہم ملاقاتوں کو اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے کہ سیاست تبدیل ہو گئی ہے یا ان کے مفادات تبدیل ہو گئے، مفادات تو ابھی تبدیل ہوئے بھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، ان کے کانسٹیٹوئنسی میں، انہی کے حلقے میں ان کے اپوننٹ ہیں، ان سے الیکشن بھی جیت چکے ہیں، پہلے بھی جیتے ہیں،
تو مولانا کا فوکس جو ہے وہ سب سے پہلے اسی پر ہوگا۔ دوسری بات، آئینی اصلاحات کے حوالے سے مولانا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ تقریباً ایک پیج پر ہیں۔ یہ تو چونکہ جب بھی آئینی اصلاحات ہوتے ہیں، 1973 کا آئین تھا یا 18ویں ترمیم تھی، جو بھی تھا، تو اس سے پہلے ایک طویل مشاورت ہوتی ہے اور یہ اسی مشاورت کا حصہ ہے۔ لیکن آئینی ترامیم ہونے ہیں، آئندہ چند دنوں میں آئینی ترامیم بھی ہوں گے اور اس میں مولانا بھی شامل ہوں گے۔ دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک دراڑ اور ایک رفت نمایاں ہونے لگی ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ پنجاب تو نکل نہیں رہے، پنجاب سے تو کوئی بڑی ریزسٹنس، کوئی بڑی تحریک، کوئی بڑا جلوس دیکھنے میں نہیں آیا ایک عرصے سے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوتا ہے۔ اب روز روز علی امین گنڈاپور کارکنوں کو لے کر چڑھائی کرتے ہیں، کبھی ترنول میں، کبھی لاہور میں، کبھی پنڈی میں اور اب ڈی چوک میں۔ اس کے خلاف ایک مزاحمت ابھر رہی ہے، اس کے خلاف ایک رویے میں جو تبدیلی ہے وہ نمایاں ہونے لگی ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں، تو نوجوانوں کے جو والدین ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا روزگار ہے، میرے بیٹے کا تعلیم ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، اور وہ روز روز اس کو لے کر جلوسوں میں لے جاتے ہیں، تو وہ سارا اس کا جو فیوچر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف ایک مزاحمت خاندانی سطح پر نمایاں ہونے لگی ہے، اور اس کے اثرات ان کے جو پارٹی رہنما ہیں ان پر پڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عوام کے درمیان تو وہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ان کے دیہاتوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے علاقوں میں، ان کے حلقوں میں لوگ ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا شروع کیا ہے کہ روز روز جتے بنا کر لے جائے، اور ہمارا بیٹا کام پہ نہیں جاتا، یہ نہیں کرتا، کالج نہیں جاتا، یونیورسٹی نہیں جاتا، روزگار پہ نہیں جاتا۔ تو اس کے خلاف جو پارٹی رہنما ہے ان کی ایک بڑی اکثریت اس کے خلاف ہے اب۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی پارٹی پر کنٹرول تو فی الحال قائم ہے، لیکن پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی، اور پھر جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ممبران کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی اس احتجاج کو ریکارڈ کیا ہے، ان کے سامنے ریکارڈ پر لے کر آئے ہیں کہ اب بس کر دینا چاہیے، اس کے خلاف عوام میں کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے۔ دیکھیں، ان اخراجات کے حوالے سے آج میں نے بات کی بھی ہے، یہ ان اخراجات کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مختلف محکمے ہیں، جس میں اریگیشن ہے، جس میں CNW ہے، پبلک ہیلتھ ہے، اس طرح کے کچھ ٹھیکیدار ہیں اس کے، وہاں پہ کچھ افسران ہیں، ECN SDO چیف انجینئر لیول تک کے، کہتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے لیے چندہ دے۔ اس کے گو کہ کوئی ظاہر ایسی باتوں کے ثبوت نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات تو صحافت میں ہم ایک خبر تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت نہیں ہوتے، لیکن دوسرے کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے انفارمیشن آتے ہیں۔ تو جہاں تک میں نے کمیونیکیٹ کیا ہے تو کسی حد تک یہ بات صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، اس وکیل کا نام مصطفین کاظمی ہے، ان کا بنیادی تعلق کراچی سے ہے۔ یہ پیپلز پارٹی، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے، کراچی یونیورسٹی کے صدر بھی تھے، اور ان کو ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے جو کارکن تھے، اسلامی جمعیت طلبہ کے یونیورسٹی میں، ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اور کچھ چوریاں انہوں نے ماری تھی ان کو۔ پھر بے نظیر بھٹو ان کے گھر بیمار پرسی کے لیے گئی اور وہاں سے ان کو ذرا عروج ملا تھا، پھر اسی کو کیش کر کے یہ CDA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن کر آئے تھے۔ اور یہاں اسلام آباد میں ایک ریستوران تھا جہاں اس زمانے کے جیالے بیٹا کرتے تھے، 80s کی بات ہے، تو یہ بنیادی طور زیادہ تر وہیں پہ ہوتے تھے دفتر کی بجائے، لیکن پیپلز پارٹی سے بہت فوائد ان کو پہنچے، اور یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے ہوتے ہوتے ممبر CDA تک پہنچے، اور ممبر CDA بنانے میں آصف زرداری کا ہاتھ بھی تھا۔ جب یہ کراچی سے پرماننٹ اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور یہاں پیپلز پارٹی کے اثر و رسوخ نہیں رہے، تو پھر انہوں نے PTI، مقبول جماعت PTI کا رخ کیا۔
تو ان کی شخصیت کے حوالے سے جو لوگ ان کو جانتے ہیں تو ان کا تاثر ان کے بارے میں کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ جب یہ CDA میں تھے تو زمینوں اور دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوتی رہی، اور پھر ایک مشہور جعلی ڈگری کا معاملہ تھا، تو ان کی طرف بعض لوگوں کا اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ ان کا بھی اس میں کردار تھا۔ بہرحال چونکہ ظاہر ایسی باتوں کے ثبوت نہیں ہوتے، لیکن صحافیوں کو بہت سی باتوں کی خبر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وکیل کے حوالے سے ایک جو میرے انفارمیشن ہے کہ کچھ انویسٹیگیشنز ہو رہے ہیں CDA میں کرپشن کے حوالے سے، تو بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یا اس کو دبانے کے لیے انہوں نے PTI کو استعمال کرنا چاہا اپنے مقاصد کے لیے، یعنی ایک طرح سے سٹنٹ کیا اس پہ کہ میں جا کر جارحانہ رویہ اپناؤں گا تو پوری PTI میرے حمایت میں کھڑی ہو جائے گی، وکلاء میرے حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، عدالت کو بھی دباؤ میں لاؤں گا۔ تو ایک بات یہ بھی ہے، بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ ان انویسٹیگیشن سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ کیے گئے۔